اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب باخیریت ہوں گے۔ لیٹ اور ایل ایل بی ایگزام کی پریپریشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ جیسے ہی کوئی بھی لیکچر لیٹ یا ایل ایل بی سے ریلیٹڈ اپلوڈ کیا جائے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو جائے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے میرے دوستوں کہ آپ گروپ کے اندر بھی اٹیچ ہوتے ہیں، لیکن پاپولیشن آف میسیجز کی وجہ سے وہ لنک نظر انداز ہو جاتا ہے، تو بعد میں پھر آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ چلیں جی، لیٹ کی پریپریشن کا اللہ کے حکم سے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کیونکہ لیٹ میں بہت سارے امیدوار فریشلی دے رہے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے بھائی جان ہاؤ ٹو رجسٹر، یعنی کہ لیٹ کے لیے آپ نے رجسٹر کیسے کرنا ہے۔ بھائی صاحب، آپ سب سے پہلے تو جب اناؤنس ہوگی ڈیٹ، ٹھیک ہے جی، تو آپ اس لنک پہ جائیں گے، ٹھیک ہے، etc.hec.gov.pk، ٹھیک ہے جی۔ وہاں پہ جو ہے وہ جا کے آپ اس ویب سائٹ کو جیسے اوپن کریں گے، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ اپنی پروفائل، یعنی کہ آپ سے آپ کا نیم، آپ کی جی میل وغیرہ وغیرہ جو کریڈینشیلز ہوتے ہیں وہ مانگے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر آپ کو ہوگا کہ آپ نے لیٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے، گیٹ کے لیے، کیونکہ مختلف ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ایچ ای سی کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ جب آپ یہ سارا کام کر لیں گے تو اس کے بعد جناب آپ کی پروفائل بھی کمپلیٹ ہو گئی، آپ نے لیٹ کے لیے یعنی کہ اس کو ٹک کر دیا۔ اس کے بعد آپ بینک میں جائیں گے، ٹھیک ہے جی، آپ اپنی فیس ڈپازٹ کروائیں گے، ٹھیک ہے، 1000 روپے کی۔ اس کے بعد یہ ٹائٹل اکاؤنٹ نمبر آپ ان کی گوگل پہ بھی اس کو سرچ کر لیں گے، یہ ان کا اکاؤنٹ نمبر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ڈپازٹ سلپ ہوگی اس کی کاپی جو ہے وہ آپ ان کا جو ایڈریس دیا ہوا ہے، یہ ممبرز ہاؤس ایچ ای سی سیکٹر H8 اسلام آباد، ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے لاسٹ ڈیٹ آف رجسٹریشن تک اس کی کاپی بھیجنی ہوتی ہے، یعنی کہ ٹی سی ایس وغیرہ آپ کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ یاد رکھیے گا کہ فیس جو ہے وہ نان ریفنڈیبل ہے یا نان ٹرانسفریبل ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا نمبر بھی دیا ہوا ہے مزید انفارمیشن کے لیے ہی، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ جیسے ہی لیٹ رجسٹریشن کا آغاز ہوگا تو وہ بھی آپ کو پیجز کے ذریعے، گروپس کے ذریعے انفارم کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں کہ پیپر کا پیٹرن کیا ہوگا۔ اچھا، اپلائی کون کون کر سکتے ہیں لیٹ کے لیے جناب؟ لیٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جی اسٹوڈینٹس ہو ہیو پاسڈ دی ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ اور ایکویولنٹ یا گریڈ 12 ایجوکیشن، ٹھیک ہے جی، جنہوں نے یعنی کہ ایف اے، ایف ایس سی وغیرہ کر لی ہوئی ہے، یا آئی کوم آئی سی ایس، مطلب 12 کلاسز کی تعلیم حاصل کر لی ہوئی ہے۔ اسٹوڈینٹس ہو ہیو اپیئرڈ ان دی فائنل ایگزامینیشن آف ایچ ایس سی سی اور ایکویولنٹ گریڈ ایجوکیشن اینڈ ویٹنگ ریزلٹس، یعنی کہ جن کا فرسٹ ایئر کلیئر ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ سیکنڈ ایئر کے انہوں نے پیپر وغیرہ دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ریزلٹ ویٹنگ ہیں، تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جناب پیپر پیٹرن پہ بات کرتے ہیں، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اور بہت ساری چیزیں تیاری کے حوالے سے ہم سکپ کر کے چلے جاتے ہیں پیپر میں، اور بعد میں ہم کہتے ہیں جی کہ گریس مارکس ملنے چاہیے یا کچھ بھی ایسی چیزیں، ان پہ میں بعد میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ تو پیپر پیٹرن کو دیکھ لیتے ہیں جناب۔ ایسے آئے گا، ٹھیک ہے جی، غالباً 3 ایسے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ایسے آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے، آپ کی مرضی ہے انگلش میں کریں یا اردو میں کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے 15 مارکس ہوں گے، ٹھیک ہے جی، 200 ورڈز میکسیمم آپ نے لکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پرسنل سٹیٹمنٹ، یعنی کہ آپ کو ایک ٹاپک دے دیا جائے گا، اس پہ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہوگا، انگلش میں کریں یا اردو میں کریں آپ کی مرضی۔ اس کے 10 نمبر ہوں گے جی، 200 ورڈز ہوں آپ نے میکسیمم اس پہ لکھنے ہوں گے۔ انگلش کے جو ہے وہ جناب آپ کو 20 نمبر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ سینونیمز یعنی کہ ہم مترادف ایک جیسے معنی والے الفاظ، ٹھیک ہے جی۔ اینٹونیمز ہوتے ہیں الفاظ متضاد، پریپوزیشنز، از، ایم، آر، آپ نے مختلف چیزیں ٹو، بائی، اس طرح کی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں۔ 20 نمبر کا جنرل نالج ہوگا جی، ٹھیک ہے جی، اس میں جنرل نالج دنیا کی کہیں سے بھی وہ اٹھا سکتا ہے، اس پہ کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسلامک سٹڈیز 10 نمبر کا، یہ بھی وہ کہیں سے اٹھا سکتا ہے، نو ریسٹرکشنز۔ پاک سٹڈی 10 نمبر کی، نو ریسٹرکشن۔ معذرت، اردو جو ہے وہ 10 نمبر کی ووکیبلری۔ اب آپ کہتے ہیں جی کہ بھائی صاحب اردو میں تو وہ کہتا ہے، کیونکہ آپ نے صرف انگلش میں پڑھا تھا کہ اس نے سینونیمز، اینٹونیمز اور پریپوزیشنز کہے تھے، تو آپ اردو میں بھی یہی کنسیڈر کرتے ہیں۔ یہ چیز غلط ہوتی ہے، جس کی وجہ سے موسٹلی لوگ آج کل بھی گریس مارکس ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھائی جان۔
ایسا نہیں ہوتا. اس نے جسٹ مینشن کیا ہے کہ بھائی ووکیبلری اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گرامیٹیکلی چیزیں پوچھ لے، ڈیفینیشنز کو اٹھا کے ٹیسٹ کر لے، ان میں سے الفاظ جو ہے وہ مترادف ٹیسٹ کر لے، ساتھ الفاظ متضاد کر لے، واحد جمع کر لے، کوئی غلطی دے کے یعنی کہ کوئی غلط فکرہ دے کے اس کا درست فکرہ پوچھ لے. ٹھیک ہے جی، تو یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. میتھمیٹکس جو ہے وہ 5 بیسک میتھ اس نے کہہ دیا، اس کا مطلب ہے کہ ڈیفیکلٹی لیول بہت زیادہ ہائی نہیں ہوگا. ٹوٹل مارکس میری جان ہیں جی 100 مارکس اور پاسنگ مارکس ہیں 50. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں کہ وہ باؤنڈ ہے اس ایریے میں رہنے کا صرف انگلش میں، کیونکہ اس نے یہ چیزیں مینشن کر دی ہیں. اگر وہ کہتا ووکیبلری، ٹھیک ہے جی، تو اس کے اندر کافی زیادہ لمٹ آ جاتی ہے، باؤنڈری نہیں رہتی. ٹھیک ہے جی، جنرل نالج ہے، اسلامیات ہے، پاک اسٹڈی ہے تو یا اردو ہے، دیکھیں اس کے اندر کوئی لمٹ نہیں رہتی. ٹھیک ہے. اچھا نمبر 2، موسٹلی جو ہے نا وہ بات ہوتی ہے جناب ایک بہت آج کل بھی رش چلا ہوا گریس مارکس. بھائی یہ آج آپ لکھ کے رکھ لیں، گریس مارکس ایچ ای سی اس وقت الاٹ کرتا ہے جب ان کے بنائے گئے پیپر کے اندر کوئی مسٹیکس ہوں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو اس نے کویسچن دیا اس سے ریلیٹڈ آپشن ہی نہیں تھا، درست آپشن نہیں تھا، تب آپ کو گریس مارک ملے گا. ٹھیک ہے. یہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں جی سلیبس کی بنیاد پہ جی 10% یہ ہوتا ہے، بھائی جان ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی ان کے اندر لمٹس ہیں ہی نہیں جب. ٹھیک ہے، تو آپ کون سے سلیبس کی ان سے ضد کریں گے؟ یہ اس ایریے کی گریڈ ہے، اس نے آپ کو لمٹ ہی نہیں بتائی، باؤنڈری نہیں بتائی اس نے. ٹھیک ہے جی، وہ اے بی سی پوچھ لے یا وہ ہنومان کا پہاڑ جا کے پوچھ لے، وہ اس کی مرضی ہے. تو گریس مارکس جب اس کا پیپر میں غلطی ہوگی وہ اس وقت دے گا. ٹھیک ہے. میں نے 9 فروری 2020 کو لیٹ دیا تھا، ہمارے ٹیسٹ کے اندر 4 مروزیاں غلط تھیں. ٹھیک ہے جی، اور وہ گریس مارکس کب اناؤنس کر دیتا ہے؟ جب وہ اپنی کی ایشو کرتا ہے نا 1 2 3 دن کے اندر یا ہفتے کے اندر، اسی کے اندر ہی وہ بتا دیتا ہے کہ بھائی فلاں فلاں ایم سی کیوز کے نمبر جو ہے نا وہ ملیں گے. رزلٹ کا ویٹ کرنے کی گریس مارکس کے لیے ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. اچھا سب اور چیز نمبر 2 بات بھائی صاحب یہ ہے کہ اب ہم نے لینے ہیں، مین ٹارگٹ ہے 50، اوپر جتنے بھی آئیں گے وہ پلس پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ کیونکہ نارملی جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس کا ایریا ویک ہوتا ہے، جنرل نالج ایریا، ٹھیک ہے، اور پاکستان اسٹڈیز کا ایریا. تو بھائی آپ اس جنگ میں کیوں جاتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ آسان ایریاز میں جائیں نا، آپ دیکھیں اردو میں جائیں، آپ میتھ میں جائیں، ٹھیک ہے، آپ اسلامک اسٹڈی میں جائیں، آپ انگلش میں جائیں. آپ ان ایریاز کو جب کور کریں گے، دیکھیں سب سے پہلے اگر آپ اردو کو ٹیکل کرتے ہیں، 10 میں سے آپ کے 6 سے 7 ایم سی کیوز بھی آپ کو پتا چل رہا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی اتنا مشکل پیپر نہیں ہوتا ویسے بھی، تو آپ کا کانفیڈنس بوسٹ اپ ہوگا. اردو کے بعد بھائی صاحب آپ انگلش میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو انگلش کے آپ جو ہے وہ مثال کے طور پہ 20 نمبر ہے تو 20 میں سے اگر آپ نے 13-14 ایم سی کیوز بھی ٹھیک کر لے، آپ کا کانفیڈنس اور بوسٹ اپ ہوگا. ٹھیک ہے. پھر آپ میتھ کی طرف جائیں، 5 میں سے 2-3 نمبر آپ ایزیلی یہاں سے بھی نکال لیں گے، آپ کا کانفیڈنس مزید جو ہے نا وہ بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے. پھر اسلامیہ کے اور جب آپ پھر ان کی طرف جائیں گے نا تو آپ ایٹ لیسٹ اپنے نروز پہ کنٹرول کر چکے ہوں گے. مین گیم ہوتی ہے نروز کو کنٹرول کرنے کی. جب آپ نروز کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو بفضل خدا ہوتا میرے اللہ کے حکم سے یہ جو بھی ہوتا ہے وہ ٹیسٹ آپ کا پاس ضرور ہو جاتا ہے. پھر آپ جنرل نالج ایریا میں بھی اور پاک اسٹڈی ایریا میں بھی کھل کے کھیلتے ہیں، کیونکہ آپ کا ڈر جو ہے وہ پریشر آپ کے اوپر کم ہو چکا ہوتا ہے. اور یہ جو 2 ایریاز ہیں انشاءاللہ ان میں سے میں آپ کو کچھ ایسا شارٹ کرواؤں گا کہ آپ کو 50 ٹاپکس تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. میرا مشورہ ہوگا آپ انگلش میں اٹیمپٹ کیجئے، کیونکہ میں نے آپ کو کرانا ہی کچھ مختصر سا ہے، اس کو آپ نے تیار کر لینا ہے. ٹھیک ہے جی. 3-4 پیراگرافز ہوں گے تو وہ آپ کے دونوں میں کام آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو آپ نے ڈرنا نہیں ہے، سب سے پہلے اپنے اندر کا ڈر نکال دیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ سب کامیاب ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ.